بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادسہ بلاغہ۔ ہم لوگ کل نہی کی تعریف اور یہ بات کہ نہی کبھی اپنے حقیقی معنی پر دلالت کرتا ہے اور کبھی اپنے حقیقی معنی سے نکل کر کے دعا، التماس، تمنی، ارشاد، توبیخ، تئیید، تحدید اور تحقیر کی طرف جاتا ہے۔ تو ان کو ہم لوگ مثالوں سے سمجھ رہے تھے۔ ہم لوگ التماس تک پہنچے تھے، اس چیز کی مثال پہ غور کیے تھے کہ نہی جب اپنے معنی سے نکلتا ہے اور التماس کے معنی میں جاتا ہے تو اس کی کیا مثال ہے؟ فلا تبلغاہ ما اقول فانہ شجاع متی یذکر لہ الطعن یشتقی۔ کیسے سمجھیں گے کہ جب ایک ساتھی اپنے ساتھی سے، ایک برابر کا آدمی اپنے برابر کے آدمی سے جب کسی کام سے منع کرے گا، برابر کے آدمی کو حکم دے گا کہ وہ کام نہ کرے تو اس کو التماس کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد تمنی کیا ہے؟ امر میں تمنی آپ کیا پڑھے تھے؟ ایسی چیز کو حکم دینا جو آپ کا حکم نہ مان سکے، جیسے آپ زمین کو حکم دیں، آسمان کو حکم دیں، اس کے لیے صیغہ امر استعمال کریں، تو وہاں کہا جاتا ہے کہ حقیقی امر کے لیے نہیں ہے بلکہ یہاں یہ تمنی کے لیے ہے۔ ایسے کسی ایسی چیز کو کسی کام کرنے سے منع کریں جو آپ کی بات سن ہی نہ سکے، نہ اس کے اندر ماننے کی صلاحیت نہ ہو، تو وہاں تمنی ہے۔ کہا یا ناق لا تسأمی او تبلغی ملکن، اے اونٹنی تو نہ تھک، ابھی تمہارے حکم دینے سے وہ نہیں تھکے گی۔ او تبلغی ملکن، یہاں تک کہ تو ایسے بادشاہ تک پہنچ جائے، تقبیل و راحت ہی والرکن سیانی، جس کی ہتھیلی کا بوسہ لینا اور حجر اسود کا بوسہ لینا، یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، یعنی اتنا عظیم بادشاہ ہے کہ جس کی ہتھیلی کا بوسہ لینا اور حجر اسود کا بوسہ لینا برابر ہے۔ متی تخطی الیہ الرحل سالمۃ، جب تو اس کے پاس کجاوے کو صحیح سالم اتار دے گی، یعنی جب تو اس کے پاس صحیح سالم پہنچ جائے گی، تستجمع الخلق فی تمثال انسانی، تو پوری مخلوق کو جمع پائے گی، جمع سمجھے گی ایک انسان کی صورت میں۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ ابو نواس نے امین مامون تھے نا، ہارون رشید کے لڑکے، امین کی تعریف میں کہا ہے یا ناق لا تسأمی او تبلغی ملکن، اے اونٹنی تو نہ تھک۔ اب کسی اونٹنی کو نہ تھکنے کا حکم دینا، اسے منع کرنا، ظاہر ایک تمنا ہے کہ کاش میری اونٹنی ایسے بادشاہ تک پہنچنے سے پہلے جس کے یہ اوصاف ہیں اس سے پہلے کاش میری اونٹنی نہ تھکتی۔ تو یہاں نہی کا حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ نہی اپنے حقیقی معنی سے نکل کر کے یہ تمنی کے معنی میں چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یا ناق لا تسأمی او تبلغی ملکن، تقبیل راحتہ والرکن سیانی، متی تخطی الیہ الرحل سالمۃ تستجمع الخلق فی تمثال انسانی۔ اس کے بعد ارشاد، نصیحت کے لیے بھی نہی کا صیغہ ہو سکتا ہے۔ ابو العلا مارے نے کہا ولا تجلس الی اہل الدنایا فان خلائق السفہاء تعدی۔ اہل الدنیا بولتے ہیں، دنیا دناعت مانے ہوتے ہیں رذالت، کمینگی، چھوٹا پن، اور حقیر، اہل الدنایا مطلب حقیر لوگوں کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ لا تجلس الی اہل الدنایا، حقیر لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ فإن خلائق السفہاء تعدی، بے شک بے وقوفوں کے اخلاق متعدی ہوتے ہیں، یعنی بیوقوف لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو بے وقوف ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے یہاں علی وجہ الایجاب اور الزام تو کسی کام سے منع کر نہیں رہا ہے، ایک مشورہ دے رہا ہے، ایک نصیحت کر رہا ہے، تو ارشاد کے لیے ہے یہ۔ لا تجلس الی اہل الدنایا،
कमीने लोगों के पास न बैठो, क्योंकि कमीने लोगों के अखलाक ये तुअदी मुतअद्दी होते हैं। मुतअद्दी जानते हो ना क्या है? बहुत सारे अमराज हैं जो मुतअद्दी होते हैं। मुतअद्दी के माने होते हैं एक से दूसरे को लगने वाला। एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी को मुतअद्दी मरज़ बोलते हैं। एक आदमी को हो और उससे दूसरे को लग जाए, फिर उससे ऐसे ऐसे तीसरे को फिर फैलती चली जाए, इसको मुतअद्दी बोलते हैं। एक से दूसरे को पहुंचने वाला मरज़ या एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी को मुतअद्दी बीमारी कहते हैं। तअद्दा इला मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है ना, उसको मुतअद्दी कहते हैं। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो मुतअद्दी होती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो मुतअद्दी नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी आदमी का पैर टूटा हो, तो अब ऐसा नहीं है कि आप उस आदमी के पास जाएंगे तो आपका भी पैर टूट जाएगा। किसी आदमी का हाथ टूटा हो तो अब उस आदमी के पास जाएंगे, उसके यहाँ आए जाएंगे, बैठेंगे उसके पास, तो आपका भी हाथ टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये मुतअद्दी बीमारी नहीं है। लेकिन किसी आदमी को खुजली हो, ज़ुकाम हो, या बहुत सारी बीमारी ऐसी है जो इस वक्त पूरी दुनिया में तबाही मचाए हुई है, कोरोना वायरस या कोरोना बीमारी है, तो इसके बारे में भी लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ज़बरदस्त मुतअद्दी है। एक से दूसरे को बड़ी तेज़ी के साथ ये लग जाता है और ये उसका जिस्म चाहे टच हो या ना हो, आपके सामने सांस ले लेगा तो हवा में उसके वायरस फैल जाएंगे और कई लोगों को ये बीमार कर सकते हैं। इतना ज़बरदस्त मुतअद्दी है। तो मेरा जो है मकसद था मुतअद्दी का माना बताना। एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी को मुतअद्दी बीमारी कहते हैं। वला तजलिस इला अहली दनाया, कमीने लोगों के साथ ना बैठा करो। फ़इन्ना खलाइक़ सुफ़हा तुअदी, बेशक बेवकूफ़ों के अखलाक मुतअद्दी होते हैं। यहाँ मैंने ला तजलिस किसी को कह रहा है कि ऐसा ना किया करो, कमीने लोगों के साथ ना बैठो। यहाँ नसीहत कर रहा है, अला वजह ईजाब और इल्ज़ाम, किसी काम के करने से मना नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि नहीं, ये इरशाद के लिए भी इसका सिगा इस्तेमाल हो सकता है और तौबीख के लिए भी नहीं का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ला तनहा अन खुल्क़िन व तातिय मिथलहु आरुन अलैका इज़ा फ़अल्त अज़ीम। ला तनहा अन खुल्क़िन व तातिय मिथलहु, ऐसी आदत से मना ना करो कि साथ में तुम भी वैसे करते हो। जो काम तुम करते हो उससे मना ना करो। आरुन अज़ीमुन अलैका इज़ा फ़अल्ता, जब आप ऐसा करोगे तो आपके लिए ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, आर की बात है। यानी जो काम करते हो खुद, उसी से दूसरों को मना करते हो, तो कहा ऐसा ना करो, डांट रहे हैं। तौबीख है ये, है ना। और तईस के लिए भी हो सकता है, मायूसी के लिए कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे। ला तारिदन्न ले जाफरिन मुतशब्बिहन बेनदै यदै है, जाफर का सामना ना करो। जाफर बहुत बड़ा सफ़ी है, जाफर के सामने ना आया करो। मुतशब्बिहन बेनदै यदै है, नदा यदै है कि मैंने सखावत, उसके दोनों हाथों की बख्शिश, यानी उसकी सखावत की मुशाबहत करते हुए। जैसा जाफर सखी है तो उस जैसा बनते हुए जाफर के सामने मत आया करो। फलस्त मिन अंदादी, तुम उसके शरीकों में से नहीं हो, उस जैसे नहीं हो। यानी तुम अगर उन जैसा बनना भी चाहो तो नहीं बन सकते हो, तुम्हारे हाथ मायूसी लगेगी, ये बेकार है ऐसा करना। तो ये तईस के लिए, यानी नहीं, ये तईस के लिए भी इस्तेमाल होती है। धमकाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। ला तमतसिल अमरी, ना मानो मेरी बात। अच्छा ठीक है, मेरी बात ना मानो, जो मैं कह रहा हूँ वो ना करो। इसका मतलब ना करो तो फिर खैरियत नहीं होगी अगर नहीं करोगे तो। मेरी बात अगर नहीं मानोगे, मेरी बात ना मानो। अब ये थोड़ी कह रहा कि मेरी बात ना मानो, मत मानो मेरी बात। ऐसा बोलता है कभी कभी आदमी, ठीक है जो मैं कह रहा हूँ मत कीजिए, उसको ना करो तब बताता हूँ, कभी कभी तब बताता हूँ ये भी लगा देता है। तो इससे तहदीद और ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है ना। और इसके लिए आप, जाहिर है जो आपसे छोटा होगा, आप उसके लिए इस तरह का सेगा इस्तेमाल कर सकते हैं।
اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں یہ تحقیر کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، تحقیر کے لیے بھی، اس سے حقارت ظاہر کرنا ہو. جیسے ابو طیب متنبی یحجو کافور اخشیدی کی حج کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے لا تشتر العبد الا والعصا. کافور اخشیدی، کافور ایک غلام تھا جو وہاں کا اخشید بادشاہ تھا اس کا، اور اخشید کے مرنے کے بعد کافور اس کے تخت کا وارث بن گیا، یہ حاکم ہو گیا وہاں کا کافور. تو متنبی نے کئی دفعہ تعریف بھی کیا ہے، اور کبھی کبھی وہ جب جلتا تھا اس سے تو اس کی کافی حج بھی بیان کرتا تھا. تو ظاہر ہے وہ عبد تھا، غلام تھا. تو کیا کہہ رہا ہے دیکھو، لا تشتر العبد الا والعصا معه، تم غلام نہ خریدو مگر اس کے ساتھ ڈنڈا بھی خریدو. اکیلے غلام نہ خریدو، ڈنڈا بھی ساتھ خریدو. یہ کیا ہے؟ آپ کو مشورہ دے رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے یہ، یا کسی کام سے مطلب منع کر رہا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کافور کی حج کر رہا ہے. کہا یار دیکھو، جب بھی غلام خریدو، غلام نہ خریدو مگر اس کے ساتھ ساتھ ڈنڈا بھی. یعنی یہ ڈنڈے سے ٹھیک رہتے ہیں، ان کو علم و فصل کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. شاید متنبی یہ چاہتا تھا کہ میں اتنا بڑا شاعر ہوں تو اس کی جگہ پہ خلیفہ تو مجھے ہونا چاہیے تھا. کہا رہا ان العبید لانجاس مناکید، بے شک غلام، عبد کی جمع عبید، غلام یا نجس اور ناپاک ہوتے ہیں. تو لا تشتر العبد، غلاموں کو نہ خریدو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ظاہر ہے الا والعصا معهم، مگر اس کے ساتھ ڈنڈا بھی خرید لو کہ یہ ڈنڈے کے لائق ہوتے ہیں. حقارت بیان کر رہا ہے، اور کیا تحقیر کر رہا ہے. آپ نے ان تمام مثالوں سے سمجھ لیا ہوگا کہ نہیں سے ہمیشہ مراد نہیں حقیقی نہیں ہے، بلکہ نہیں سے مراد دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اور اس کو جیسے امر کو لکھ کر کے یاد کیے تھے، اسی طرح سے اس میں ایک طرف سے الگ ترتیب مثالیں ہیں، اور ان کو لکھ کر کے ان مثالوں کو یاد کر لو کہ نہیں یہ، اور یہ کیسے جانے جائیں گے؟ سیاق و سباق اور قرائن احوال سے چیزیں سمجھ میں آئیں گی. نہیں دعا کے لیے بھی ہو سکتا ہے، التماس کے لیے، تمنی، ارشاد، توبیخ، تئیس، تہدید اور تحقیر، ان تمام چیزوں کے لیے نہیں کا استعمال ہو سکتا ہے. ان کو پڑھو اور لکھ کر کے اپنے رخ پر آزماؤ کہ مجھے یاد ہے کہ نہیں. کل میں انشاءاللہ بحث آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا، اور نموذج سے کچھ مثالیں ہم لوگ ساتھ ساتھ حل کریں گے اور اس کو سمجھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.